پیارے عزیز دوستو، اللہ رب العزت نے اس کائنات کی تخلیق کے بعد جب ہم سب کے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا تو ہدایت الہی بھی ساتھ ہی بھیج دی تاکہ آنے والی نسل آدم صراط مستقیم پر گامزن ہو سکے۔ یہ اور بات ہے کہ عقل انسانی نے اس بچپنے میں اس ہدایت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، لیکن اس کے باوجود انبیاء اکرام کی زمین پر آمد کا سلسلہ جاری رہا اور حضرت نوح علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر مبارک شاید انسانوں میں سب سے لمبی تھی، لیکن اس لمبے عرصے تک اللہ کی وحدانیت کی تبلیغ کرنے کے باوجود گنتی کے چند ہی خوش نصیب لوگ ایسے تھے کہ جو آپ کی تعلیمات پر ایمان لائے، جبکہ زیادہ تر لوگ کفر و شرک میں ہی مبتلا رہے، جس کے بعد تنگ آ کر آپ نے اپنی قوم پر عذاب الہی کی بددعا کی، جس پر یہ حکم ہوا کہ ایک بڑی کشتی تیار کی جائے، اور پھر اس کے بعد جیسا کہ ہمیں قرآن و حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ایک بہت بڑا طوفان آیا جس میں دنیا کی ہر چیز پانی میں ڈوب کر رہ گئی سوائے ان جانوروں کے کہ جو کشتی میں سوار تھے۔ تو اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس طوفان کے بعد دنیا میں آنے والی تمام نسل انسانی حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے، جبکہ اس طوفان کے تھم جانے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کوہ جودی پر آ کر رک گئی اور پھر سے دوبارہ اس کاروبارک دنیا کا آغاز ہوا۔ پیارے عزیز دوستو، کشتی نوح، جس کے بارے میں اگرچہ دنیا کے مختلف مذہبوں کے ماننے والوں کے درمیان یہ اتفاق پایا جاتا ہے کہ اس کی آخری منزل جودی کا پہاڑ ہی تھا، لیکن آج تک ہم یہ فیصلہ نہیں کر سکے کہ اصل جودی پہاڑ کون سا ہے۔ اس بارے میں مختلف روایات موجود ہیں، جن میں سے ترکی کے علاوہ پاکستان کے ضلع چکبال میں واقع ایک پہاڑ کو بھی تاریخ کی مختلف کتابوں میں کوہ جودی کا نام دیا گیا ہے، جہاں سے حضرت نوح علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت حام کی تربت بھی برآمد ہو چکی ہے، جو آج بھی قصبہ بشارت کے قریب موجود ہے۔ لیکن دوستو، اس اختلافی بحث سے ہٹ کر ہم آج کی اس ویڈیو میں اسی کشتی سے متعلق بات کریں گے، جو آج سے تقریباً 50 سال پہلے ترکی کے ایک پہاڑ سے برآمد ہوئی ہے، اور جس کے بارے میں ماہرین کا دعویٰ ہے کہ یہ وہی کشتی ہے کہ جس کو جناب حضرت نوح علیہ السلام سے منسوب کیا جاتا ہے، جس کی بناوٹ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ 3 منزلہ سمندری جہاز کے مانند ایک بہت بڑی کشتی ہے، جس میں 25,000 جانوروں کے جوڑوں کے علاوہ وہ تمام ایمان والے بھی سوار تھے جو حضرت نوح علیہ السلام کی نبوت پر ایمان لا چکے تھے، جن میں آپ کے اس بیٹے کے علاوہ جو مشرک تھا دوسرے صاحبزادگان بھی سوار تھے، جن کی نسل سے آج کی تمام نسل انسانی چل رہی ہے۔ پیارے عزیز دوستو، آج سے تقریباً 50 سال پہلے جب ترکی کے ایک پہاڑ پر کچھ لوگوں نے اس کشتی کو دریافت کیا، اس کی تصویریں اخبارات میں جاری کی، تو پوری دنیا میں یہودیوں اور عیسائیوں کے درمیان ایک بڑی بحث شروع ہو گئی۔ دوستو، کشتی کا انکار کرنے والوں نے بہت سے اعتراضات اٹھائے، جس کا تسلی بخش جواب دینے میں یہودی اور عیسائی ناکام رہے، لیکن اللہ کی سچی کتاب قرآن پاک میں ان اعتراضات کا تسلی بخش جواب موجود ہے۔ کشتی کا انکار کرنے والوں نے پہلا اعتراض یہ اٹھایا کہ بغیر کسی ٹیکنالوجی کے 6000 سال پہلے ایسی عظیم الشان کشتی بنانا ناممکن ہے جو مہینوں تباہ ہوئے بغیر اتنا وزن لے کر سفر کر سکے۔ تو اس کا جواب قرآن پاک کی سورہ قمر میں کچھ موجود ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے نوح کو ایک ایسی کشتی میں سوار کیا تھا جو تختوں اور کیلوں سے تیار کی گئی تھی۔ دوستو، حالیہ تحقیق کے بعد اس کشتی سے کیلوں اور تختوں کے آثار ملے ہیں۔ پھر انکار کرنے والوں نے دوسرا اعتراض یہ کیا کہ کیسے ممکن ہے کہ 6000 سال پہلے اتنی بڑی کشتی بنائی جائے جس میں ساری دنیا کے جانوروں کے جوڑے سوار ہوں، لیکن قرآن پاک کی سورہ ہود میں کچھ یوں بیان ہوتا ہے، اور جب ہمارا حکم آ پہنچا تو تندور ابل پڑا، تو ہم نے کہا کہ ہر قسم کے جانوروں کا ایک ایک جوڑا کشتی میں سوار کر لو۔ دوستو، اب حالیہ تحقیق سے قرآن پاک کی اس انکشاف سے متعلق یہ بات سامنے آئی ہے کہ کشتی نوح کوئی معمولی کشتی نہیں تھی، وہ ایک 3 منزلہ کشتی تھی جس میں جانور ترتیب وار سوار تھے، اور یہ اتنی بڑی کشتی تھی کہ آپ اندازہ لگا لیں کہ اس میں 522 ریل کے ڈبے سوار کیے جا سکتے تھے، اور اس میں کم و بیش 25,000 جانوروں کی جگہ موجود ہے۔ اس کے بعد انکار کرنے والوں نے تیسرا اعتراض یہ اٹھایا کہ اتنے عظیم الشان طوفان میں اتنی بڑی کشتی بغیر لنگروں کی مدد سے تیر ہی نہیں سکتی۔ تو اس سوال کا جواب بھی قرآن پاک کی سورۃ ہود میں موجود ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے، اور نوح نے کہا کہ کشتی میں سوار ہو جاؤ،
اللہ ہی کے نام سے اس کشتی کا چلنا ہے اور اسی کے نام سے اس کا لنگر انداز ہونا ہے۔ اور دوستو حیرت انگیز طور پر جس پہاڑ پر کشتی ٹھہری ہوئی ہے اسی پہاڑ کے نیچے وادی میں بڑی بڑی چٹانوں پر مشتمل لنگر دریافت ہوئے ہیں۔ اور سب سے بڑا اور اہم اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ کسی لکڑی کی کشتی کا 6000 سال تک کسی پہاڑ کی چوٹی پر باقی رہنا ناممکن ہے۔ اس اعتراض سے متعلق قرآن پاک کی صورت میں کچھ اس طرح ارشاد ہوتا ہے، اور ہم نے کشتی کو آنے والوں کے لیے اپنی نشانی بنا کر چھوڑا ہے۔ دوستو حالیہ تحقیق سے یہ حیرت انگیز بات سامنے آئی ہے کہ اس پورے پہاڑی سلسلے میں برف اسی پہاڑ پر موجود ہے جہاں یہ اسی برف کی وجہ سے محفوظ رہی۔ تو پیارے عزیز دوستو، آج کی اس ویڈیو کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ویڈیو کے نیچے کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا۔ امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت نالج فل رہی ہوگی۔ اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کر دیں، اور دوستو احباب میں شیئر کرنا بالکل نہ بھولیں، اور ایسے ہی نالجبل ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن پانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے برابر میں گھنٹی والا بٹن ضرور دبا دیں۔ دوستو ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے اپنا اور گرد و نواح کے تمام ساتھیوں کا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔